چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، ہماری بی بی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ، یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بڑے قائم علی شاہ صاحب، سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو صاحب، خورشید شاہ صاحب، نام لوں گا تو جو مجھے ٹائم دیا گیا اسی میں پورے ہو جائیں گے، سارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سابق وزراء، سابق قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے عہدیداران، ہمارے سکھر کے میئر، چیئرمین ڈسٹرکٹ کاؤنسل سکھر، اور یہاں ہزاروں میں تعداد میں آئے ہوئے میرے سکھر شہر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے چاہنے والوں، السلام علیکم، جی بھٹو۔ چیئرمین صاحب آپ کا شکریہ، اور خاص طور پہ سکھر کے لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا آخری جو ایونٹ تھا، جس دن حکومت ختم ہو رہی تھی، وفاقی حکومت، قومی اسمبلی تحلیل ہو رہی تھی، اس دن سے ایک دن پہلے آپ نے سکھر میں آ کے چلڈرنز ہاسپٹل اور SIUT کا افتتاح کیا، اور اب آپ ویسے تو نکلے تھے تعزیتوں کے پروگرام پہ، لیکن جب سکھر کے میئر اور چیئرمین ڈسٹرکٹ کاؤنسل نے کہا کہ چیئرمین صاحب آپ کا ہی دیا ہوا پروگرام ہے جس میں وہ لوگ جن کو جیسے کہا گیا ایک عدالتی حکم کی وجہ سے بے گھر کیا گیا تھا، آپ نے حکم دیا اور لوکل سارے جو ہمارے سینئرز تھے ان کی مدد سے ہم نے ان کے لیے زمین مختص کی، اور آج آپ آئے ہیں اس کی جو سندیں ہیں وہ دینے، تاکہ وہ لوگ 7200 کے قریب لوگ جو بے گھر ہوئے تھے ان کو گھر دیا جائے۔ تو چیئرمین صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں سابقہ حکومت سندھ کی جانب سے کہ آپ نے ہمارا دیا ہوا پروگرام اس کے لیے آج ادھر آئے ہیں، لیکن اب مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جو ہمارے پاس 3-4 مہینے پتہ نہیں جتنے بھی ہیں یہ کیئر ٹیکر کے ٹائم کے، اگر چیئرمین صاحب آپ صرف روزانہ ایک دن دیں انہی منصوبوں کا افتتاح کرنے جو آپ نے شروع کرائے تھے، تو یہ 4 مہینے ایسے گزر جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا، اتنے سارے منصوبے ہیں۔ ادھر صرف سکھر میں جو آپ کی حکومت نے منصوبے دیے ہیں، جیسے میں نے بتایا SIUT، چلڈرنز ہاسپٹل، NICVD، پھر اگر آپ یونیورسٹیز کی طرف آئیں تو بیگم نصرت بھٹو ویمنز یونیورسٹی، اروڑ یونیورسٹی، یہاں جو سپورٹس کا بن رہا ہے اسٹیڈیم، سپورٹس کا کمپلیکس، اور سکھر شہر کے اندر مجھے یاد ہے سکھر کے MLA اور MPs میرے پاس جب آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جی سکھر صوبہ سندھ کا 3را بڑا شہر ہے، لیکن اس کی حالت خراب ہے، مجھے یاد ہے۔ اور اس کے بعد یہ آپ کی ملٹری روڈ، پتہ نہیں قریشی روڈ، مجھے تو نام بھی یاد نہیں ہے، جتنی چیزیں دی، اور آج بھی میئر سکھر نے بتایا جب ہم آ رہے تھے کہ پچھلی برساتوں میں جو نقصان ہوا ہے، انتظار کر رہے تھے کہ مانسون ختم ہو، اور انہوں نے چیئرمین صاحب کو کہا ہے 3 مہینے بعد دوبارہ آئیں، جو تھوڑے بہت سڑکیں خراب ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو چیئرمین صاحب، یہ آپ ہی کی گائیڈنس تھی، صدر زرداری کی گائیڈنس تھی، یہ تو 7200 لوگوں کو زمین دی جا رہی ہے، اور اس میں میئر صاحب کا پروگرام ہے کہ ان کے لیے گھر بھی بنا کے دیے جائیں گے۔ آپ نے تو جو 2022 کا فلڈ آیا تھا، اس سے پہلے بھی بہت فلڈز آئے، کبھی کسی حکومت نے یہ ہمت نہیں کی کہ گھر بنا کے دیے جائے لوگوں کو۔ جب آپ فلڈز کے دوران آپ نے اپنی ساری مصروفیت ختم کر کے خود
लोगों के पास गए तो सबसे बड़ी डिमांड थी लोगों की, सबसे बड़ी परेशानी थी लोगों की कि हमारे घर गिर गए। 20 लाख 21 लाख के करीब घर गिर गए। चेयरमैन साहब ने कहा मैं कुछ नहीं जानता और मुझे ये घर बना के देने हैं। और चेयरमैन साहब ने वो सिंगल हैंडेडली खुद से क्या किया, अक़वाम मुत्तहिदा में बात की, सेक्रेटरी जनरल से बात की, जिनीवा में कॉन्फ्रेंस कराई, फॉरेन मिनिस्टर थे, और उस कॉन्फ्रेंस में इतने पैसे इकट्ठे हुए कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम घर बना के देंगे। 30 लाख घर सूबा सिंध में बनाएंगे और बन रहे हैं। उनमें से सिर्फ सक्खर जिले में 84,000 मकान है, और सिर्फ सक्खर जिले में हम बात करते हैं ना 20 अरब रुपए से ऊपर लोगों को दिए जाएंगे ताकि वो अपने मकानात बनाएं। अच्छा, ये उन्होंने कहा मेरे लिए काफ़ी नहीं है। फिर एक दिन उनका हुक्म ही आया हमें कि जिनके घर बना के दे रहे हो उनको मालिकाना हुकूक भी देने हमने। और हमारी पूरी काबीना, मेरे साथी, मुझ समेत, हमने कहा ये कैसे होगा। लेकिन चेयरमैन साहब की जो विजन थी, जब हम उस काम को करने बैठे तो हमने देखा ये भी मुमकिन है। और चेयरमैन साहब ने अपने आखिरी जो उन्होंने इवेंट किया था घोटकी में, जब वो वजीर खारजा थे, उस दिन उन्होंने घोटकी के लोगों को सनदें दी जिनके मकान फ्लड्स में डैमेज तबाह हो गए थे। उससे पहले लाड़कानों में और पूरे सिंध में हमारे गुजरा, हमारे MPs, उस वक्त उन्होंने वो उसका इफ्तिताह कर लिया था। और इंशाअल्लाह ताला ये काम जारी रहेगा। इस वक्त भी मैं आपको बताऊं, जब भी चेयरमैन साहब से बात होती है वो यही कहते हैं कि क्या जो हमने काम किया है वो चल रहा है। और मैं यकीन दिलाता हूं कि आपकी हुकूमत ने, आपकी गाइडेंस पे, आपकी रहनुमाई में हमने ऐसा काम किया है कि अगले 3-4 महीने ये जो केयर टेकर है ये कुछ ना भी करे तो हमारा जो किया हुआ काम है वो 4-5 महीने, जो भी 3-4 महीने चलता रहेगा। और फिर चेयरमैन साहब आपकी हुकूमत ना सिर्फ सिंध में आके, इसलिए कि जो काम अभी नासिर शाह साहब ने भी बताया, आप भले इसको मुआवजा कर लें, कंपेयर कर लें बाकी सूबों से, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में लाई है, जिस तरीके से तरक्याती काम हुए, जिस तरीके से हर मुश्किल वक्त में, चाहे वो कोविड का ज़माना हो, चाहे 2 जो सैलाब आए, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे लोगों का ख्याल रखा है। अब पूरा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ देख रहा है और सबके ज़बानों पे एक ही बात है, और वो बात क्या है? वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। इंशाअल्लाह ताला सक्खर के लोगों के वोटों से, सिंध के लोगों के वोटों से, पंजाब के लोगों के वोटों से, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के वोटों से, बलोचिस्तान के लोगों के वोटों से, जो आपकी ज़बान पे बात है कि वज़ीर आज़म बिलावल, ये होके रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला बिलावल साहब, वो इन्होंने सिर्फ जो 15-16 महीने वफाकी वज़ीर खारजा रहे, उसी में सबने देख लिया था कि ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, ये सदर आसिफ अली जरदारी का बेटा है। और देख लिया था कि 15 महीने में पाकिस्तान जो अकेला हो गया था दुनिया में, उसको हर मुल्क के साथ वो मिले और पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलाई। इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म बन के वो पूरे पाकिस्तान में अवाम की खिदमत करेंगे जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का
ایک خواب تھا، جو ایک مشن ہے، اس کو کمپلیٹ، اس کو پورا کریں گے۔ میں آخر میں جیسے دوست بیٹھے تھے، ناصر شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا، بہت دکھ ہوا تھا جب شہادت ہوئی تھی جان محمد کی۔ ہمارا بڑا اچھا ساتھی تھا، جب سکھر آتے تھے، اور جب یہ 13 اگست کو رات کو واقعہ ہوا تھا، ہماری اسمبلی تو تحلیل ہو گئی تھی، لیکن میں اس وقت وزیر اعلیٰ تھا۔ اسی رات کو ہم نے 19 لوگ جو آئیڈینٹیفائڈ تھے ان کو گرفتار کیا تھا۔ 3 نامنیٹڈ لوگ گرفتار ہیں اور جے آئی ٹی بنائی۔ میرا یہ پرزور مطالبہ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے، ان کا کام یہ لوگوں کے اسکیمز کو بند کرنا نہیں ہے جو یہ چل پڑے ہیں، ان کا کام ہے ڈے ٹو ڈے، یعنی روزانہ کے جو مسئلے ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو تھوڑے بہت خراب ہوئی ہے، ان کا کام ہے کہ اس کو دیکھیں، اور ان کا کام ہے کہ شہید جان محمد ماہر کے قاتلوں کو جلد گرفتار کریں اور ان کو کیفر کردار، ان کو ایسی سزا دیں کہ سب کو یاد ہو۔ میں اور وقت نہیں لیتا، آپ اور لوگوں سے سننا چاہتے ہوں گے، ایک حسب معمول آخر میں نعرہ لگاؤں گا۔ میں درخواست کروں گا سب سے کہ اس نعرے کا زوردار جواب دیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشنز میں ملک میں کیا ہوگا۔ نعرہ بھٹو! بہت شکریہ۔